پاکستانی معاشرے کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو کہ ایک چھوٹے سے بچہ جو 8-9 سال کا بچہ ہے اس کو اپنے گھر بلاتی ہے، گھر بلا کر اس کو نشہ کرواتی ہے اور پھر اس سے اپنا جسم یعنی اس کو کہتی ہے میرے جسم کو چاٹو۔ یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اس عورت کو دیکھیے، اس پہ کیس بھی ہو گیا، گرفتار بھی ہو گئی ہے، اور اس کا والد جو کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ کتنا بدکار اور گھٹیا شخص ہوگا۔ لعنت ہے اس کے چہرے پہ۔ وہ علاقے میں بدمعاشی بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور اپنی بیٹی کو کہتا میں چھڑوا کے لے آؤں گا اور اس پر مقدمہ بھی نہیں ہونے دوں گا، یہ کر دوں گا۔ وہ ان کو ڈراتا دھمکاتا بھی ہے۔ یاسر شامی صاحب ان کے گھر گئے اور علاقے بھر سے ثبوت اکٹھے کیے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک عورت جو کہ پہلے بھی نشے کا کام کرتی ہے اور بیچتی بھی ہے اور استعمال بھی کرتی ہے، تو اس نے محلے کے بہت سارے لڑکوں کو بلاتی، لیکن اس بچے کو بلایا اور اس کو کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، اور اس کو پیسے بھی دیتی تھی، اس نے نہیں بتایا گھر۔ یہ کہتے ہیں گھر والے کہ جب یہ گھر آتا تو کیا کرتا کہ ایک تو کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، ایسے کھڑا رہتا تھا، کبھی چھت پہ چڑھ جاتا، دیواروں پہ چڑھ جاتا، بھوک نہیں لگتی تھی، ایسے سے وہ اس کو دم کروانے کے لیے لے گئے۔ اس پہ کچھ سایہ وغیرہ کا مسئلہ کہ وہ دیہاتوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کسی بابا جی کو دکھاتے ہیں، لیکن یہ بات بھی نہیں تھی۔ یہ بات ثابت کیسے ہوئی کہ یہ بات عیاں کیسے ہوئی، ظاہر کیسے ہوئی، لوگوں کے سامنے کیسے ہوئی؟ تو یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وہ عورت ایک کیس میں، منشیات کے کیس میں پکڑی جاتی ہے۔ منشیات کے کیس میں جب پکڑی جاتی ہے تو اس کے موبائل اس سے لیا جاتا ہے۔ اس موبائل میں کچھ تصاویر اور ویڈیوز تھی، وہ ویڈیوز ایک بچے کی تھی ساتھ۔ تو وہ آ کر، پولیس والے آ کر پوچھتے ہیں بچہ کس کا، علاقے سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ہے۔ وہ ان کے ساتھ جاتی ہے اور ان کے والدین سے پوچھ کے بچہ آپ کا، تو وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز دیکھے، وہ کہتے ہیں تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا ہو رہا تھا، کہاں ہو رہا تھا، کیوں ہوا، کس نے کیا۔ اب جب یہ ساری باتیں کھلتی ہیں تو والد کو اس وقت پتہ چلتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ جب وہ ایسی باتیں کرتا ہے بھائی آپ کے بیٹے نے ایسا کیوں کیا، تو اس کا جو والد ہے وہ ان کو دھمکیاں لگاتا ہے، اور وہاں کے جو زمیندار ہیں وہ بھی اس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی سٹوری سامنے آتی ہے۔ ہمیں اس سٹوری سنانا مطلب نہیں تھا، یہ اچھا بھی نہیں لگا کہ ہمارے چینل کو مائیں بہنیں دیکھتی ہیں، بیٹیاں دیکھتی ہیں، اس طرح کی ویڈیو بنانا مقصد، لیکن جو حالات پاکستان میں ہے نا وہ بتانا تھا کہ ہم اسلامی ملک، شرم آتی ہے کس معاشرے میں رہتے ہیں یار۔ اب پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے بچے یار مردوں سے محفوظ نہیں، فلاں گھٹیا ذہن کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اپنے معاشرے پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنے بچوں پہ۔ اب ہم اپنے بچوں کو کہاں لے کر جائیں جب عورتوں سے بھی محفوظ نہیں؟ اسلامی معاشرہ کہاں جا رہا ہے یار؟ خدا کے لیے یار، خدا کے لیے کچھ اپنے اوپر رحم کرو۔ ہم ایک رسول کو ماننے والے ہیں، خدا کو ماننے والے، خدا کے لیے کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ کیا پاکستانی معاشرے میں یہ تو ایک سٹوری ہے، لاکھوں سٹوری ایسی پڑی ہے، یہ کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے یا بھارتی ڈراموں کی وجہ سے ہے، یا ہم نے جو آزادی دے رکھی ہے معاشرے کو پیرا روی کا شکار ہو اس کی وجہ سے؟ ضرور بتائیے گا۔ دل دکھتا ہے، دکھتے دل اور ذہن بھی زخمی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔